کیا ہے؟ نیند سے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے۔ اور اس سے پہلے کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ۔ ابھی اب مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، لائٹ چلی گئی، تو میں تو بڑا گھبرایا، یہ میرا بہت بھی گرم ہوتی ہے، بڑا گھبرایا۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا، پوری نماز اس کے بعد درس بھی لینا ہے، تو اور پھر ظاہر ہے شوگر کے مریض کو گولیوں کی وجہ سے شوگر کی وجہ سے اور بھی گرمی ہوتی ہے۔ اللہ نے فوراً صحابہ کرام کی وہ زندگی وہ سامنے رکھ دی کہ تمہیں تو پوٹھوار کے علاقے میں، یہ پنجاب بھی نہیں، پنڈی پوٹھوار کا علاقہ ہے، اصل پنجاب فیصل آباد ہے، یہ علاقے ہیں۔ تو فیصل آباد جیسے گرم علاقے کہ وہاں واش روموں میں بھی پنکھے لگے ہوتے ہیں، اس پنجاب کے علاقے سے بھی 5 گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے عرب کے ممالک 5 گنا زیادہ۔ دیکھو اگر پنجاب سے دگنی گرمی ہو، تگنی گرمی ہو، وہ پھر کیا ہو، پھر 4 گنا اور 5 گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام ہماری طرح گرمی میں کاٹن کے کپڑے اور باریک کپڑے اور پتلے کپڑے، یہ مؤثر کہاں تھے؟ اونی کپڑے، سردی میں اونی کپڑے، گرمی میں اونی کپڑے۔ اب اونی گرم کپڑے پہنے ہو، اور پنکھا، یہ پنکھے کہاں تھے اس وقت؟ اور ظاہر نماز میں تو آدمی ہاتھ کا پنکھا بھی نہیں استعمال کر سکتا، نہ ہاتھ کا پنکھا نہ اوپر کا پنکھا۔ ہمیں تو کولر پہ جو ہے خوشی نہیں ہوتی، کولر پہ اور وہ اے سی لگے ہیں اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے کہ اس سے اور ٹھنڈی ہونی چاہیے، لیکن وہاں پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، اونی لباس ہوتا تھا، اور گرمی میں اس میں نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے اس وقت تو نماز کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، تو اس وقت کیا گرمی ہوتی تھی، لیکن ان کے خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، جم کے نماز پڑھتے تھے۔ میں جب اللہ نے یہ بات ذہن میں ڈالی، میں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنے سے اللہ نعمت دے دیتا ہے، نعمت لیتا نہیں۔ تو چھینی ہوئی لائٹ اللہ نے دوبارہ دے دی، کولر بھی آنا ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے دوسری لائن آ جاتی ہے، کولر والی لائن نہیں ہوتی، اللہ نے وہ لائن بھی دے دی، وہ لائن بھی دے دی، دونوں دے دی۔ اور پسینے چھوٹنے کے بعد جب دوبارہ اگر پنکھے کی ہوا لگے، وہ بھی ایسی ٹھنڈی لگتی ہے جیسے اے سی لگا ہو۔ الحمدللہ۔ دوبارہ ہم کمزور ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوش نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں پہلے زمانے میں بادشاہوں کو اتنی نعمتیں نہیں ملی تھی اور میسر نہیں تھی بادشاہوں کو جتنی نعمتیں آج ہمیں ملی ہیں۔ سواری کریں اس وقت، گھر میں رہیں اس وقت، نماز پڑھیں تو اس وقت۔ اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا میری عبادت کرو، تو پھر کیا ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ جہاد کا لفظ اصل میں جوہد سے مشتق ہے، اور جوہد کہتے ہیں محنت و مشقت کو، محنت و مشقت کو۔ تو مفسرین نے معنی کیا ہے جہاد کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق اپنی طاقت کو خرچ کرنے کا نام کیا ہے جہاد۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کرنا، وسعت کے مطابق طاقت کو خرچ کرنا، زور لگانا باطل کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں اپنی وسعت کے مطابق طاقت خرچ کرنا، اس کا نام جہاد۔ خواہ یہ قلم کے ذریعے ہو، خواہ تقریر کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، اور اسی طرح نفس کے خلاف ہو، اور یا دشمن کے مقابلے میں تلوار کے ذریعے ہو، تو اس کا نام ہے جہاد۔ جیسے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اصل جہاد اور سب سے بڑا جہاد وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، نفس کا مقابلہ ہے۔ نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پہ اور دین پہ رکھنا، نفس کی بات نہ ماننا، اور
مصیبتیں برداشت کرنا یہ نفس کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، تو مقابلہ کر کے یہ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اگر جس کا مشہور معنی تلوار کے ذریعے قتال ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو، مال سے بھی، جانوں سے بھی، اور زبان سے بھی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ہوا اجتباکم، اسی نے تمہیں چنا۔ دیکھو کس طرح چنا، ہمیں امام الانبیاء کی امت میں سے بنایا، ہمیں اللہ نے وہ نبی دیا جو سارے انبیاء سے افضل، وہ امت بنایا جو ساری امتوں سے افضل۔ آئے تو ہم بعد میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں وہ خصوصیات عطا کی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں۔ پہلی امت کے لوگ جہاد تو کرتے تھے، لیکن غنیمت کا مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بہت ساری حلال چیزیں حرام قرار دی گئی تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور ہمارے لیے وہ حلال ہے۔ اور بعض اوقات وہ جب کوئی گناہ کرتے تو ان کی توبہ قتل کی شکل میں ہوتی تھی، قتل کی شکل میں توبہ ہوتی تھی۔ انہوں نے جب بچڑے کی عبادت کی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی انہی کے رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرے، اور اس طرح پھر ان کی کیا ہوتی؟ توبہ قبول ہوتی تھی۔ اگر کپڑے کو، قیمتی سے قیمتی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تھی، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ آج ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، طرح طرح کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور آج نیٹ کی دنیا میں، موبائل میں کیا کچھ نہیں دیکھتے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ رضائی میں گھس کے اور بستر میں چھپ کے، اپنے کمرے میں جا کے کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن اللہ پردہ ڈال رہا ہے، پردہ ڈال رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں جو کوئی گناہ کرتا، رات کو چھپ کے گناہ کرتا، دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے رات کو گناہ کیا ہے اور یہ گناہ کیا۔ اگر زنا ہوتا تو اس نے زنا کیا ہے، اور اگر اور جس قسم کا ایسا گناہ کہ وہ کر کے آدمی لوگوں میں آ نہیں سکتا، وہ گناہ کرتا، دروازے پہ لکھ دیا جاتا۔ اور ہم پہ اللہ پردہ ڈال رہا ہے۔ کن کن نعمتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کس کے صدقے اللہ نے دیے؟ اپنے حبیب کے صدقے۔ اور آج ہم حبیب کی سنتوں کو کیا اپنانے والے؟ حبیب کی سنتوں کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ شرم، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ حالانکہ ہمیں تو چاہیے تھا حبیب کی سنتوں کو بڑے فخر سے ہم اپناتے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دل سے ان پہ عمل کرتے، دل پہ فخر کرتے ہوئے اور دل سے عمل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور کیا کیا کچھ دیکھیں، پہلے جو امتیں تھیں وہ اپنی عبادت خانوں میں عبادت کر سکتی تھی، باہر کہیں اور نہیں۔ اس امت کے لیے اللہ نے ساری کی ساری زمین کو کیا بنا دیا ہے؟ عبادت گاہ بنا دیا ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے تو عبادت کر لے۔ پہلے امتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، اس امت کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ ایسی لاڈلی امت ہے، غسل فرض ہے اور سردی لگ رہی ہے تو غسل کے بجائے تیمم کر لے، نماز پڑھ لے۔ وضو نہیں کر سکتا، سردی لگ رہی ہے، وضو کے بجائے تیمم کر لے، نماز پڑھ لے۔ یہ سفر میں اللہ نے ماں سہولت دی کہ نماز کیا کرو؟ آدھی پڑھو نماز۔ کن کن نعمتوں کا ذکر کروں گا، اس لیے اللہ فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور خاص کر اس امت کے لیے میں کہتا ہوں وہ خطاب کو، اگرچہ اللہ نے وہاں انس و جن کے لیے کیا ہے، لیکن خاص کر انسان میں تو یہ بھی ہے۔ اور پھر آخری امت، تو اللہ نے تو اگر ساری انسانیت کو یہ خطاب ہے، جنوں کو، پھر اس امت کے لیے وہ خطاب کس قدر ہوگا کہ اللہ نے اس قدر نوازا ہے اس کو۔ ساری امتوں کی 120 صفحے ہوں گی، اور ان 120 صفحوں میں جنت میں 80 صفحے اس امت کی ہوں گی۔ وَاجْتَبَاكُمْ، یہی مطلب ہے اس نے تمہیں چنا، تمہیں برگزیدہ بنایا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
اور اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تنگی کا ذکر میں نے پہلے کیا. میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے. باقی آگے جائیں گے تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. تو انشاءاللہ جو باقی آیات رہ گئی تو اس کی تفسیر جو ہے اور ترجمہ وہ کل کر دیں گے. اللہ تبارک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.